ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ مقدس پالوس رسول۔ پالوس رسول خداوند کی شریعت کو نہیں مانتا۔ پالوس رسول نے خداوند کی شریعت کو بدل کے رکھ دیا، یا پالوس رسول مسیح کا سب سے بڑا شاگرد ہے۔ آج ان تمام باتوں پر میں تفصیلاً بات کرنے آیا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پالوس رسول خداوند کی شریعت کو نہیں مانتا تھا، اس نے نیا قانون، نئے نظام کو متعارف کروایا اور شریعت کو بدل دیا۔ لیکن خدا کے کلام کے مطابق یہ تمام باتیں بالکل جھوٹ ہیں۔ ہمیں کتاب مقدس پر ایمان رکھنا چاہیے اور کتاب مقدس کی روشنی میں اپنے نظریات اور اپنی سوچوں کو اس کا تعین کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے نئی ویڈیو جو ہے وہ لے کر آیا ہوں کہ آج ہم اس ویڈیو میں یہ ثابت کروں گا کہ خدا کا بندہ پالوس رسول خداوند کی شریعت کو مانتا تھا، اور کہیں بھی اس نے خداوند کی شریعت کی مخالفت نہیں کی۔ حوالہ جات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ تمام باتیں پیش کروں گا۔ اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پالوس رسول شریعت کو نہیں مانتا تھا، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا، تب ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے، آپ سمجھ پائیں گے۔ کس طرح سے میں آپ کے سامنے یہ سب کچھ اثبات رکھوں گا، تمام باتیں اثبات کے ساتھ ہوں گی، کتاب مقدس کی روشنی میں ہوں گی۔ اور اگر آپ خداوند کی شریعت سے پیار کرتے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، تاکہ خدا کے کلام کی جو تمام سچائیاں ہیں وہ ان کو آپ جان سکیں۔ دیکھیں، خدا کے کلام کی بات مختصر وقت میں کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جو خدا کا کلام سیکھنے والے ہیں، جو پیار کرتے ہیں خدا کے کلام سے، ان کے لیے 10-15 منٹ یا 20 منٹ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ بھی لوگ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، تاکہ آج کا جو ٹاپک ہے اس پر جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس کے سارے اثبات، اس کے سارے ثبوت جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، رکھوں گا۔ آپ سن سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ میں خدا کے کلام میں سے، پالوس رسول کے خط میں سے دے کر یہ بیان کروں گا کہ پالوس رسول خدا کی شریعت کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، کیا سوچ رکھتے تھے۔ تو پہلا حوالہ جو ہے وہ ہے رومیو 7واں باب آیت نمبر 12۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ تو پہلے حوالے میں بزرگ پالوس رسول خداوند کی شریعت کے بارے میں جو وہ خیال رکھتے ہیں، اپنا سوچ رکھتے ہیں، وہ بڑی معتبر ہے، بڑی اچھی سوچ ہے۔ ان کی سوچ سے کہیں بھی یہ تاثر نہیں ملتا کہ وہ خدا کی شریعت کے خلاف تھے یا خدا کی شریعت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں شریعت پاک ہے۔ اب سوچیں کہ اگر شریعت پاک ہے تو وہ کس طرح سے خدا کی شریعت کے خلاف بول سکتے ہیں۔ حکم بھی پاک ہے، تو وہ خدا کی شریعت کو خدا کے حکم مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پاک اور راست اور اچھا ہے۔ تو جو راست ہے، پاک ہے، خدا کی شریعت کو وہ کہہ رہا ہے کہ راست ہے، پاک ہے، کس طرح سے سوچنا بھی یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایسا سوچنا بھی غلط ہے کہ خدا کا بندہ پالوس رسول خدا کی شریعت کے خلاف بولتا۔ دوسرا حوالہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رومیو 7:14 میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے
مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ خدا کا بندہ پالوس رسول خدا کی شریعت کو روحانی کہہ رہا ہے، روحانی، اور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں جسمانی ہوں، یعنی خدا کی شریعت کی باتیں روحانی باتیں ہیں، پاک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، درست باتیں ہیں۔ تو روحانی اور پاک باتوں کے بارے میں خدا کا بندہ پالوس رسول کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اچھا، کچھ لوگ خدا کی شریعت کو پالوس رسول کے ہی حوالہ جات دے کر جسمانی باتیں سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور وہ حوالہ کون سا ہے؟ وہ غلطیوں 5واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ تو یہ آیت پڑھ کر بہت سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، خدا کا بندہ پالوس رسول خدا کی شریعت کو جسمانی باتیں کہتے ہیں، ضعیف باتیں کہتے ہیں، نکمی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتے ہیں، اور یہ سارا الزام بزرگ پالوس رسول پر لگا دیتے ہیں، جو کہ ان کے خطوط نہ سمجھتے ہوئے اپنی مرضی، اپنی سمجھ سے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بات ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، ایک دوسرے کی خدمت کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی۔ تو یہاں بھی بزرگ پالوس رسول خدا کی شریعت کا ہی بیان کرتے ہوئے آگے بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو بزرگ پالوس رسول تو ساری شریعت پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ نمونہ بتا رہے ہیں کہ ساری شریعت پر کس طرح سے عمل ہو سکتا ہے۔ ساری شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ کا سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے خدا سے محبت کرنا، دوسرا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا، یہ دو حکم ہیں جو کہ ساری خدا کی شریعت کا نچوڑ ہے۔ تمام نبیوں کی تعلیم انہی دو حکموں پر ان کا دار و مدار ہے۔ تو بزرگ پالوس رسول تو خدا کی شریعت پر یہاں عمل کرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ ساری شریعت پر عمل ہو جاتا ہے اگر آپ کا اخلاق ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنی مانند محبت رکھتے ہیں تو آپ شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اگلا حوالہ دیکھتے ہیں جی۔ تو فلیکس کے سامنے، فلیکس جو کہ گورنر تھا، اس کے سامنے بزرگ پالوس اپنا اقرار کرتے ہیں، ایمان کا اقرار۔ اعمال کی کتاب اس کے 24ویں باب اور 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ فلیکس کے سامنے بزرگ پالوس اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں جس طریق سے خدا کی عبادت کرتا ہوں ان کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ مائنورٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے بدعتی قرار دے دیتی ہے۔ ایک غلط بات کو بھی اگر زیادہ لوگ مانتے ہیں اور اگر کوئی چند لوگ مل کر اسے منع کرتے ہیں تو وہ اکثریت کی نظر میں بدعتی ہوتا ہے۔ تو یہودی اس وقت ربی شاؤل کو، پالوس رسول کو بدعتی کہتے تھے۔ اس طرح سے آج
اگر خدا کی شریعت کو ماننے کی بات کرو تو لوگ ہمیں بدعتی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ خدا کی شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری بات، بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں کہ توریت اور صحیفوں پر، نبیوں کے صحیفوں پر میرا ایمان ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بزرگ پالوس جس کتاب پر یا جن کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں انہیں کتابوں کے خلاف وہ اپنے خطوط میں لکھیں گے کہ ان کو نہ مانو، خدا کی شریعت کو نہ مانو، اگر خدا کی شریعت کو مانو گے تو لعنتی بن جاؤ گے۔ خدا کی شریعت کے لیے، خدا کے کلام کے لیے انہوں نے کبھی ایسا نہ تو کوئی لفظ لکھا اور نہ ہی ان کی کوئی سوچ تھی۔ وہ نبیوں کی کتابوں کو مانتے تھے، توریت کو مانتے تھے، اور یہ ان کا اقرار اعمال کی کتاب 24ویں باب میں آپ 14ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات، ایمان بغیر عمل کے مردہ ہوتا ہے۔ تو کیسا یہ ایمان ہے؟ اگر فرض کر لیں کہ جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ ربی شاؤل خدا کی شریعت کے خلاف تھے، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ کیونکہ ربی شاؤل ایمان رکھتے تھے تو عمل بھی کرتے تھے، اور کتاب مقدس میں اس کے اثبات بہت زیادہ جگہوں پر آپ کو مل سکتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ہی ویڈیو میں سارے ثبوت بیان کروں، آگے موقع ملا تو ضرور میں اس پر دوسری ویڈیو بناؤں گا۔ وہ ایمان رکھتے تھے اور خدا کے کلام پر عمل کرتے تھے، تورات پر عمل بھی کرتے تھے۔ جی، تو اگلا حوالہ ہے رومیو 7واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اب یہ پالوس رسول اپنے باطن کی بات کر رہے ہیں، نیت کی بات کر رہے ہیں کہ نیت کے طور پر، باطن کے طور پر میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں۔ اگر وہ خدا کی شریعت کو پسند کرتے ہیں تو یہ ان تمام خیالاتوں کی نفی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ خدا کی شریعت کو ناپسند کرتے تھے، خدا کی شریعت کو وہ نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے غیر اقوام کو بھی خدا کی شریعت کے خلاف پڑھایا اور خدا کی شریعت کے خلاف چلنے کا حکم دیا۔ کتاب مقدس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کتاب مقدس میں ہمیں ہمیشہ یہی نظر آیا کہ بزرگ پالوس رسول نے خدا کی شریعت کی تعلیم دی، خدا کی شریعت کو مانا، اور خدا کی شریعت کا وہ اقرار کرتے ہوئے خدا کی شریعت کے ساتھ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی منادی کرتے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی مقدس پالوس رسول کی طرح خدا کی شریعت کا احترام کرنا ہے، باطن سے اسے پسند کرنا ہے، نبیوں کی کتابوں پر، تورات پر ایمان رکھنا ہے، لیکن عمل والا ایمان، بغیر عمل والا نہیں، کیونکہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ عمل والا ایمان، ہمیں بھی اسی طرح سے خدا کے کلام کو ماننا ہے، خدا کی شریعت کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔